نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم معزز سامعین اسد علی وقار اور میرے ساتھیوں، جس موضوع پر لب گشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے رحمت للعالمین۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ صدر علی وقار رحمت للعالمین یعنی کہ ہمارے پائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں آخری نبی بنا کر بھیجا گیا، حضرت آدم کی بزرگیوں سے لے کر حضرت نوح کی تبلیغ تک، حضرت داؤد کی قربانیوں سے لے کر حضرت یوسف کے حسن تک، تمام انبیاء کے کمالات، صفات اور معجزات ہمارے پیارے آقا کو اللہ تعالی نے عطا کی۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ گویا آپ کی تعلیمات اور روز قیامت تک انسان کے لیے فلاح ہے اور انسان کے معراج کا ذریعہ ہے۔ رحمت للعالمین نے عورتوں کے حقوق بتائے کہ جو عورتیں پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیکھی جاتی تھی، وہ آج ماں، بہن، بیوی، بیٹی کی صورت میں قابل ذکر ہے۔ رحمت للعالمین میں انسانیت اور تفرقہ بازی کا فرق انسان اور رنگ و نسل کی بنیاد پر ختم کیا۔ رحمت للعالمین نے حفصہ کے غلام حضرت بلال حبشی کو مدینے کا مؤذن مقرر کیا۔ آپ سے پہلے جہالت کا دور تھا، کہیں پانی پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، جہاں انسان تو تھی انسانیت نہ تھی، دل تو تھے سوئے دل نوازی نہ تھی، روح تو تھی روحانیت نہ تھی، بھائی بھائی کا دشمن، قبیلہ قبیلے کا حریف، ہمسائے ہمسائے کا رقیب تھا۔ مگر حضور آئے تو عام فریش رشک پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ کہ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، جو تقدیر میں نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر اور آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ صلی علی وقار رحمت للعالمین کے جان و سال کی تعداد سینکڑوں میں تھی، مگر آپ کہے خود غالب کی کوئی مثال قائم نہ کی۔ آپ کے دروازے پر ابو بکر آئے تو صدیق بن گئے، عمر آئے تو فاروق بن گئے، علی آئے تو اسد اللہ بن گئے، خالد آئے تو سیف اللہ بن گئے۔ آپ کے راہ میں کانٹے بچھائے گئے، مگر آپ جنت کی پھولوں کی بشارت دیتے رہے۔ آپ کے چہرے پر غلاظت پھینکی گئی، مگر آپ دشمنوں کے حق میں دعا کرتے رہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ صدر علی وقار اور ساتھیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بار کسی نے پوچھا آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی؟ فرمایا خدا پاک کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے نزدیک اپنی مالوں، اپنی اولادوں، اپنی ماں اور محنت پیاس کے حالت میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ صدر علی وقار لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ تم میں کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور بیٹے تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ صدر علی وقار 5 اعمال ایسے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ملتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں۔ نمبر 1، میاں بیوی ایک دوسرے کو تہجد کے لیے جگائے۔ نمبر 2، عرفات کے میدان میں حاجیوں کو دیکھ کر اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 3، کوئی آدمی مسجد میں جائے اور پہلی صف پکڑنے کی کوشش کرے، اس سے اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ نمبر 4، میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے تو اللہ بھی مسکراتے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے۔ نمبر 5، آسمان کی طرف دیکھ کر کوئی آدمی اگر یہ کہے اے میرے پیارے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو 3 مرتبہ کہے تو کتابوں میں لکھا ہے اللہ ہنس کر جواب دیتے ہیں جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔